نماز چھوٹ گئی ہے اور یاد بھی نہیں فرض نماز، اس کا کیا، کیسا پڑھیں گے اس نماز؟ بھائی نے سوال کیا جو فرض نمازیں ان کی چھوٹ گئی اور ان کو یاد بھی نہ ہو تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جو فرض نمازیں آپ کی جو چھوٹ گئے آپ کو یاد نہ ہوں تو اس کے لیے اللہ سے آپ توبہ کریں، جو یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ اس حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھا، 20 سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا، اتنے لمبے اس کے لیے تو کوئی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی کا کیا فرق ہے؟ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ جیسے کہ میں عصر بھول گیا، عصر میں سو رہا تھا، نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہے۔ جو نماز چھوڑ دی گئی، عصر کا وقت ہو رہا، چلو نا، ارے پڑھ لیں گے یار بعد میں دیکھیں گے، اور مغرب آ گئی تو عصر آٹومیٹیکلی ڈیڈ ہو گئی، وہ مر گئی، اس کی فوت ہو گئی اس کی، چونکہ آپ نے جان مجھ کے فریضہ چھوڑا۔ تو جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا 20 سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز کو، 10 سال تک اب اتنے کثیر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب اس کے چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی، معافی مانگے، یہی حل ہے۔ اس کے لیے کوئی قضائے عمری نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ایک نیا نکالا، ٹھیک ہے، میں اس کو بولتا ہوں، ہمارے اپنی زبان میں پدو بولتا ہوں۔ پدو سمجھتے نا؟ پدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا، وہ کوئی 2 بچے سمجھ کھیلتا ہے، ایک بچہ کمزور ہے تو جو طاقتور ہے دوسرے کیا بولتا، تے کو 2 پدو، مطلب تو 2 بار آؤٹ ہونا، ایک بار کھیلنا آؤٹ ہوا تو کو ایک اور چانس ملے گا، پدو۔ تو ہم نے ایک پدو لگا دیا، کیا ہے کہ قضائے عمری پڑھ لو بس۔ یہ کہو کہ اللہ فجر کی 2 رکعت قضائے عمری، اور باندھ لیا رکعت، مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری کور، پھر ظہر کی 4 رکعت قضائے عمری۔ اس کا فائدہ کیا اٹھاتے لوگ معلوم آپ کو؟ بس ایک رات آتی 27 کو، معراج بولتے جس کو، 27 رجب، بس جب کھڑے ہوتے اور ٹھکا ٹھک 17 رکعت ٹھوک دیتے، ہے نا؟ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 رکعتیں ہوتی ہے بس بولتے۔ اور اب آپ کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اگلے بار دیکھیں گے اگلے سال کہ تو قضا عمری پڑھ لیا نا تو پچھلا پورا کوریج ہو گیا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسلام کا بولنا، اس پہ عمل کرنا، آرام سے بولتے قضا عمری پڑھ لیں گے، اپنے ایک ٹائم آئے گا، اسلام جو غلبہ پائیں گا دیکھا جائیں گے سب۔ کیوں اتنی تکلیف اٹھانا؟ کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے؟ کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لیے؟ کیوں جد و جہد ہو رہی ہے ان کی کہ جس زمین پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آسان کام تھا نا، قضا عمری تو کتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے۔ تو یہ سب چور دروازے ہیں۔ رہا جو چھوٹ گئی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد کر کے، جو چھوڑ دیے وہ فوت ہو گئی، یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھا 30 سال تک نہیں پڑھا، آج شعور آیا، تو اللہ سے سچی توبہ کرے، انشاءاللہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور کوشش کریں نفل نمازوں میں اضافہ کریں، چونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گی اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نوافل ہے کیا، وہ اس سے پور کر دو۔ تو لہٰذا نوافل کا زیادہ اہتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نوافل اس کو پر کر دیں۔ لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی نمازیں پوری پڑھیں۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اب ہر بار کیا کرنا، بولے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، کیا بول کے پڑھنا؟ فجر کی پہلی چھٹی ہوئی، ظہر کی پہلی چھٹی ہوئی، ہاں تو مطلب ہر بار اب مغرب فجر کی 2 فرض نہیں 4 فرض پڑھنا اس نے، ظہر کی 4 نہیں 8 فرض پڑھنا اس نے، ہے نا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ طریقہ کہاں سے لایا گیا ہے نا۔ ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ بھر نماز مت پڑھو اور اگلے مہینے ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو۔ ایسا نہیں میرے بھائی، نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے۔ مجبوری حالت الگ بات ہے، جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے، چھوڑ دی جائے تو نمازیں ختم ہو جاتی ہے۔